ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ ناظرین کرام، ایک بہت اہم بات ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، آپ کی تعظیم اور توقیر، اگر اہل مدرسہ ہیں، ہم تعلیم و تربیت میں ہمارا کوئی ہاتھ ہے، ہمارا کوئی مشورہ چلتا ہے، یا ہمارے انڈر میں کچھ بچے پنپتے ہیں، بڑھتے ہیں، پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، لوگوں نے، امت کے لوگوں نے ہمیں اور آپ کو امین سمجھا ہے، اپنے نونہالوں کو ہمارے اور آپ کے حوالے کر دیا ہے، تو ایک مدرسے میں ہوتے ہوئے، ایک تعلیمی ذمہ دار ہوتے ہوئے، ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، آپ کی تائید کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ علمی میدان سے متعلق لوگ، اس کو یوں ہی ہم کہہ سکتے ہیں، علمی فیلڈ سے متعلق لوگ، مدرسوں سے متعلق لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور تائید کیسے کر سکتے ہیں؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی نصرت کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہم اور آپ محتاج ہیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں، مدد کریں۔ یہ آپ پر ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب کوئی آنچ آئے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کی صورت جہاں کئی ایک ہو سکتی ہے، انہی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم اگر مدرسہ والے ہیں، ہم کسی تعلیمی بورڈ کے کارکن ہیں اور اس کے ہم اعضاء ہیں، تو ہماری اور آپ کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ میں نے کہا، نمبر ایک، ہم جو سلیبس چنتے ہیں، جس سلیبس کا انتخاب ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے ٹیبل پہ سلیبس کی کتابیں جو لائی جاتی ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم ایک مسلمان ہیں تو اس سلیبس کے اندر سیرت رسول بھی ہم داخل کریں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے حد تک تو ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں۔ نمبر دو، مدرسوں کے اندر، جامعات کے اندر، کالجز کے اندر، مانٹیسریز کے اندر مسابقے ہوتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، مختلف عناوین پر، مختلف ٹاپکس پر۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کم سے کم ایک پروگرام ہم سالانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مقابلہ کروائیں، سیرت رسول پر ہم اپنے مدرسے کے اندر مسابقہ کروائیں، مکی زندگی دے دیں، مدنی زندگی دے دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا تذکرہ دے دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت کمانڈر ان چیف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک تاجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک امام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک والد، کئی پہلو سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک معلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک داعی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک مربی، ان سارے پہلوؤں سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے بچوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور اس پر مسابقہ کروا کر کے اپنے بچوں کے ذہن میں آرام کے ساتھ سیرت رسول کو ہم پہنچا سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم کسی تعلیمی بورڈ کے ہم اور آپ اگر رکن ہیں، میٹنگ میں ہماری اور آپ کی چلتی ہے، ہمارا اور آپ کا مشورہ مانا جاتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی کوشش کریں۔ نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر وہاں ایک شبی پروگرام ہو، بچوں کا سالانہ انجمن کروائیں، وہاں بھی بچوں کے تقاریری عناوین میں سے ایک عنوان سیرت رسول چن دیں، سیرت رسول کا کوئی پہلو چن دیں۔ جن عناوین کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، اس سے بھی بہتر عناوین آپ کے ذہن میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جس عنوان کو بھی چاہیں آپ رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھی طرح سے پڑھائیں۔ نمبر چار، بچوں کی لائبریری ہوتی ہے انجمن کی، اور ایک بڑی لائبریری ہوتی ہے، ہر ادارے کے اندر 2 لائبریریاں عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ بچوں کی لائبریری میں بھی چھوٹی کتابیں سیرت کی رکھی جائیں،
جو زیادہ بڑی نہ ہوں تاکہ بچے اکتائیں نہ، آرام کے ساتھ پڑھ لیں۔ لیکن اس پڑھنے سے پہلے تعلیمی بورڈ کو چاہیے کہ اس کتاب کا از خود مطالعہ کریں کہ اس کتاب کے اندر کون سی چیزیں تاریخی اعتبار سے صحیح ہیں، کون سی چیزیں شرعی اعتبار سے۔ یہ نہیں کہ سیرت کے نام پر جس کتاب کو ہم پائے لا کر کے رکھ دیے اور بچے پڑھ کر کے برباد ہو گئے، یا کہ جو معلومات ان کے ذہن میں آیا وہ غلط آیا۔ انجمن بچوں کی جو ہے اس کے اندر جو وہاں جو لائبریری ہے، انجمن کے ماتحتی میں جو لائبریری ہے، اس میں بھی ہم سیرت کی کتابیں رکھیں بچوں کے مطالعہ کے لیے، اور جو بڑی لائبریری ہے اس میں بھی ہم مصادر سیرت کو عربی زبان میں ان کو بھی خرید کر کے رکھیں تاکہ اساتذہ بھی گاہے بگاہے مطالعہ کر سکیں اور بچے بھی مطالعہ کریں۔ یہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کر سکتے ہیں اس اعتبار سے جس کا تذکرہ میں نے کیا، ایک مدرسہ میں ہوتے ہوئے، ایک تعلیمی بورڈ کا رکن ہوتے ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل علم کا کردار بہت اہم ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ میں، لہذا ہم اس طرف دھیان دیں گے تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ نمبر 5، جامعات کے اندر، کالجز کے اندر، مدارس کے اندر توسیع محاضرہ لیکچرز کا اہتمام کیا جائے۔ سیرت کے کسی ماہر استاذ کو، سیرت کے کسی ماہر اسکالر کو بلا کر کے سیرت کے کسی پہلو کو اجاگر کرنے پر اسے مکلف کیا جائے اور سارے طلبہ، سارے اساتذہ اسے فائدہ اٹھائیں۔ یہ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا ایک طریقہ ہے اور تائید کا ایک طریقہ ہے۔ تحریری طور پر بچوں کے مابین مسابقہ کرایا جائے، زبانی طور پر بھی بچوں کے مابین مسابقہ کرایا جائے۔ تحریری طور پر مسابقہ سے بھی مراد یہ ہے کہ سالانہ چھٹی ہو رہی ہے 2 مہینے کی، 2.5 مہینے کی، 3 مہینے کی، ششماہی چھٹی ہو رہی ہے 15 دن کی، بقرعید کی چھٹی ہو رہی ہے 10 دن کی، 15 دن کی۔ ٹائم کو دیکھتے ہوئے سیرت کے کسی پہلو کو منتخب کر دیجئے، اساتذہ مل کر کے مذکرہ بہتر سے بہتر تیار کریں یا کوئی بہتر کتاب منتخب کریں، اس کتاب کو پہلے پڑھ لیں، پیج نمبر فلاں سے فلاں نمبر تک بچے مطالعہ کر کے آئیں، سوالات کیے جائیں گے، بچوں کو مباشرتاً جواب دینا ہوگا، یا یہ ہے کہ تحریری طور پر آپ کو امتحان دینا ہوگا۔ اس طرح سے بچے سیرت کو آرام کے ساتھ پڑھ لیں گے اور ہم اور آپ بھی اپنی ذمہ داری کو گویا کہ نبھانے والا، اپنی ذمہ داری سے سب کو دوست ہم اور آپ بھی ہو پائیں گے۔ اس طرح سے گویا کہ ہم نے اور آپ نے بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کر دی ہے کہ نو نہالان امت کو ہم نے اور آپ نے سیرت کے ناحیے سے اجاگر کیا اور سیرت کے ناحیے سے ان کو ہم نے اور آپ نے بیدار کیا ہے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ایک مدرسے میں ہونے کی حیثیت سے یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 6، سیرت نبوی کو پڑھائے جانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے معالم جیسے غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، خندق ہے، کچھ آثار موجود ہیں، آن لائن بھی موجود ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہے۔ اگر بچے قریب ہیں تو وہاں جا کر کے سفر کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ معالم یوں ہی دکھائے جاتے ہیں، ان کی بھی کوئی استاد جس نے خود دیکھ رکھا ہو اور یوٹیوب پر صحیح طور پر موجود ہے تو بڑی اسکرین پہ اس کو وائرل کر کے اور بچوں کو دکھا دیا جائے، اس سے بھی بچوں کے ذہن میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی اور بچے سیرت سے ان کو لگاؤ ہوگا اور سیرت سے ان کو محبت ہوگی۔ تو ایک مدرسے کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ 7ویں چیز ہے اور یہ اخیر ہے، ہمارے ہاں اور آپ کے ہاں جب مناجات ہوتی ہے، بچے شروع میں جب پہنچتے ہیں ادارے کے اندر تو مناجات کرتے ہیں۔ اس مناجات میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، کوئی نظم پڑھی جاتی ہے، کہیں ترانہ گایا جاتا ہے، اسی طریقے سے کچھ معصور دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ ہم اور آپ وہاں یہ پلان بنا لیں کہ سیرت سے متعلق کوئی نہ کوئی سوال ہر دن پیش کیا جائے گا اور طلبہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ بھی اعلان کر دیا جائے کہ اگر ادارہ سال میں 200 دن چلتا ہے تو 200 سوالات جس دن مرتب ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں کے مابین کمپٹیشن کرایا جائے گا، لہذا بچے بذات خود اس کو لکھیں۔ اس خاطر تعلیمی ذمہ داری جن کی ہے اداروں کے اندر، وہ ہر بچے کو، بچے اتنے غریب نہیں ہوتے ہیں، اور اگر ہیں کچھ بچے اس طرح سے تو ادارے کی طرف سے ان کو نوٹ بک فراہم کی جائے کہ 200 سوالات سیرت پر جو پیش کیے جائیں گے سال بھر کے دوران،
آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے آپ سنیں اور آپ اپنے قلم سے اپنی اس ڈائری پر آپ تحریر کریں، اور یہ ڈائری یہ ڈائری ادارے کی طرف سے بچوں کو دی جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو بچے خرید سکتے ہیں وہ خرید لیں، جو بچے نہیں خرید سکتے ہیں ان کی مدد کی جائے تاکہ بچے اس علم سے محروم نہ رہیں۔ اور یہ بھی بہتر ہے کہ اس ڈائری کا آپ کوئی نام بھی دے سکتے ہیں، مطالعہ سیرت رسول، نوٹ بک برائے سیرت رسول، اس سے بہتر بھی نام آپ کے ذہن میں ہوگا۔ آپ اس کے ٹائٹل پر ادارے کا ایڈریس ہو، ادارے کا فوٹو بھی ہو، اس طرح سے بچہ اس کا اہتمام کرے گا اور اس کے اندر تھوڑا سا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ سوچئے ہر سال اگر ہم 200 سوالات پیش کرتے ہیں، ایک بچہ اگر ایک ادارے میں کم سے کم 5 سال پڑھتا ہے مثال کے طور پر، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بچے کہیں سے کہیں آتے ہیں ادارہ بدلتے ہوئے، ہم 5 سال ایک بچے کی زندگی مانتے ہیں ایک ادارے میں۔ بعد اگر جماعت اولیٰ سے شروع ہے، اولیٰ ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ سابعہ ثامنہ، 8 سال ہوتے ہیں، ہم 5 سال مانتے ہیں۔ 5 سال کی زندگی میں ایک بچہ نہ اس کے لیے کوئی کلاس ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص کتاب رکھی گئی ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص ٹیچر کیا گیا ہے، بچوں ہی کو مکلف کیا گیا ہے ایک استاذ کی نگرانی میں کہ بچے اپنی باری پر سوالات ادا کریں گے، وہ استاد کو پیش کرنے سے پہلے دکھلائیں گے، استاد تحقیق کرے گا، ہو سکتا ہے پیج و صفحے کا حوالہ بھی دے دے۔ 5 سال کے اندر ایک بچہ جو ہمارے اور آپ کے ادارے سے فارغ ہوگا تو 1000 سوال سیرت کی روشنی میں ایک استاد کی نگرانی میں تحقیقی نقطہ نظر سے 1000 نقطے پر بات اس کے ذہن میں آ چکی ہوگی، جہاں کی ہم نے نہ کوئی خاص سلیبس رکھا اس کے لیے، نہ ہی ہم نے کوئی کتاب اسے فراہم کی، اور نہ ہی ہم نے اس کے لیے کسی ٹیچر کو کوئی تنخواہ دی، بس ہم نے ایک فکر بنا لیا کہ ہمیں ایسا پیش کرنا ہے۔ اور بعض اداروں میں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین مزید ترقی دے ان کو، اور جن کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں آنی چاہیے، اور یہ بہت آسانی کے ساتھ بچوں کو ہم سیرت رسول پڑھا سکتے ہیں اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں بیدار کر سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا ایک بہت بہتر طریقہ یہ ہو سکتا ہے اداروں کے پیمانے پر۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو دنیا میں جب تک رکھے مولا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تائید، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر اعتبار سے دفاع کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔